ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، اللہ پاک نے اپنی بندگی کے لیے اور عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا فرمایا. عبادت ان خاص کاموں کو انجام دینا جس کو اللہ پاک نے اپنی عزت کے ظاہر کرنے کے لیے مقرر فرمایا، اور بندگی اپنی تمام ضروریات زندگی میں اللہ کے حکم پر ان کو چلانا اور اپنی مرضی سے بھاگانا. بندگی میں اور عبادت میں ایک تھوڑا سا یہ فرق ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، طواف، اعتکاف، عمرہ، نظر، یہ عبادتیں ہیں. جانی بھی ہے، مالی بھی ہیں، دونوں مل کر بھی ہیں، کرنے کی بھی ہیں، نہیں کرنے کی بھی ہیں. عبادات کہلاتے ہیں. اور بندگی میں ہوتا یہ ہے کہ اپنی خوشی میں، غم میں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، پہننے اڑنے میں، رہنے سہنے میں، معاشرت میں جو ہماری ضروریات ہیں اور خواہشات ہیں اس میں اپنی نہیں چلانا، یہ بندگی کہلاتی ہے. تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفع اور نقصان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ساری مخلوق بندگی کرے تو اللہ کو کچھ فائدہ ہوگا، اور ساری مخلوق بندگی نہ کرے تو اللہ کا کچھ نقصان ہوگا، ایسا نہیں. وہ غنی اور سمجھ ذات ہے، بے نیاز ہے. جو سمجھ ہوتا ہے نہ اس سے نفع متعلق ہوتا ہے نہ اس سے نقصان متعلق ہوتا ہے، اسی کو سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی بے نیازی کو ظاہر کرنے کو یہ فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اتنی برائی پر ٹوٹ جائیں کہ وہ سب سے شقی اور بدترین انسان کی جیسے ہو جائیں، تو کانوں والا اشقا قلبی رجل، انسانوں کے دلوں میں جو سب سے زیادہ شقی اور محروم اور بدبخت ہے، سارے ویسے ہو جائیں تو اللہ کی عظمت میں، شان میں، بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کمی آئے. اور اگر بنی آدم پورے کے پورے لوکانوں اگر اتقا قلبی رجل، سب سے زیادہ متقی اور خدا سے ڈرنے والا جو بھی ہے ویسے ہو جائیں، اور پورے انس بھی، جن بھی، اول بھی، آخر بھی، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال میں اور اللہ پاک کی عزت میں کوئی ذرا برابر اضافہ نہیں ہوتا. یہ انسانوں کے نفع نقصان کے لیے ہے، اللہ کے نفع نقصان کے لیے نہیں ہے. اللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور کسی کے دینے سے ان کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، کسی کے روکنے سے ان کے خزانے میں بچت نہیں ہوتی. اسی حدیث شریف کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جن اور اول اور آخری، یعنی پہلے جو پیدا ہوئے، وہ جو بعد میں پیدا ہوں گے، وہ جو اب ہیں، وہ سارے کے سارے اگر کسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی امنیت اور آرزو کے موافق مانگیں،
ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اپنے آرزو کے مطابق اور تمنا کے مطابق مانگیں اور اللہ پاک ان سب کو ان کی تمنا کے مطابق دے دے تو اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، تو نہ ان کی عزت گھٹتی نہ اس میں بڑھنے کی گنجائش، وہ تو بڑی ہوئی ہے نہ آخری حد تک لامتناہی کرنا، نہ ان کو نفع نہ ان کو نقصان، نہ ان کے خزانے میں کمی آتی، زیادہ لوگوں نے ثواب کما لیا، زیادہ پیسے چلے گئے، زیادہ دولت چلے گئی، زیادہ ثواب چلا گیا، زیادہ جنت چلی گئی، ان کا تو گھاٹا ہو گیا، وہاں ویسا نہیں ہوتا۔ اللہ شاہ نے اپنی بندگی کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اس میں بڑے اسرار ہیں، بڑے راز ہیں، کیونکہ اس بندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ پاک کی صفتوں کا ظہور ہے، اظہار ہے، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی رضاقیت کا، اللہ کی حکمت کا، اللہ کی حفاظت کا، اللہ پاک کی معید اور مضر ہونے کا، ان کے محی اور ممید ہونے کا اظہار ہے، بے شمار اللہ پاک کی صفات اور اللہ پاک کے اسماء کا اظہار ہے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے میں اور مختلف کاموں میں اس کو مجبور کرنے میں۔ اور اس دنیا میں انسان اور میں اور آپ سب آئے اسی لیے ہیں، یہ بہت ہی نازک چیز ہے کہ اسی لیے آئے، اس کی طرف دھیان کم جاتا ہے ہمارا، جن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں اپنی مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں یہ کام کے لیے ہی وقت ہے، اسی لیے ہم وقت گزار رہے ہیں، اسی لیے زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے ہم ہیں، ان کاموں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں جس کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، ہم آئے اللہ پاک کی بندگی کے لیے، اور بندگی میں اپنے کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی آمادگی کے لیے قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں جو باتیں سمجھائی جاتی ہیں میرے دوستوں، اس میں ایک چیز ہمارے بزرگوں کی طرف سے سمجھائی جاتی ہے، اللہ والوں کی طرف سے ایک فہم دیا جاتا ہے کہ اس فہم پہ اگر غور کریں، غور و فکر کریں، مراقبہ کرتے رہیں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تب وہ فہم یہ دی جاتی ہے کہ تم اپنی حقیقت پر غور کرو، ہماری حقیقت کیا ہے، اور جو چیز تمہیں اپنے پاس نظر آتی ہے اس پر غور کرو کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تمام مخلوق کی حقیقت عدم ہے، نہیں ہے، تبھی تو پیدا ہوتے نہیں تھے، تبھی تو پیدا ہوتے تھے، کیوں پیدا ہوتے، پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہ پیش ہے، پیدا کیا جانا بتا رہا ہے کہ یہ بندہ نہیں تھا، یہ مخلوق نہیں تھی، تب اس کو پیدا کیا گیا، ہم سب عدم ہیں، معلومات، ہماری حقیقت معلومات ہے، معلوم میں کہاں سے، عدم میں کہاں سے، نہیں تھے تو کہاں تھے، جب نہیں تھے تو پھر کہاں تھے، تو کہتے ہیں کہ نہیں تھے لیکن اللہ کے علم مبارک میں تھے، مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہوتی ہے، وہ معلوم نہیں چاہیے کیونکہ اللہ علیم ہے، صفت علم ان کی صفت ہے، اللہ ظاہر نہیں رہ سکتے، لہذا علم ہے، تو یہ سب مخلوق جو ہے وہ اللہ کے علم مبارک میں ہے، اپنی صفت کے ساتھ اتنا ہی ثبوت ہے اپنا پیچھے، ہماری تاریخ پیچھے کی یہی ہے، ثبوت اس کا نہیں معلوم ہونا، علم میں کہنا پڑا، اگر ہمارا وجود نہیں، ہم تھے ہی نہیں، تو جو وجودی صفات ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں، زندگی ہماری صفت نہیں ہوتی، جاننا ہماری صفت نہیں ہوتی، قدرت ہماری صفت نہیں ہوتی، ارادہ ہماری صفت نہیں ہوتی، دیکھنا ہماری صفت نہیں ہوتی، بولنا بھی ہماری صفت نہیں ہوتی، سننا بھی ہماری صفت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سب تابع ہیں حیات کی اور وہ تابع ہے وجود کی،
زندگی ہے تو یہ صفات کمال ہے، نہیں ہے تو کہتے ہیں تو میں اور آپ میں تو تھی نہیں زندگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے ہر انسان کے پاس، ہماری نہیں ہے. یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس، ہر انسان کے پاس. اس کی زندگی بھی، اس کی قدرت بھی، اس کا ارادہ بھی، اس کی سماعت بھی، اس کی بصارت بھی، اس کا کلام بھی، سب امانت ہے. یعنی دوسرے کی ہے، ہماری نہیں ہے، ہماری حقیقت سے تعلق نہیں ہے اس کا. جو چیز ہماری ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھ نہیں، جو دوسرے کی آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں پوچھے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارا دل، تمہاری کان، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، یہ پوچھے جانے والے ہیں سب چیزیں. اب جیسے معلوم ہونا ہماری حقیقت ہے، نہیں تھے ہم تو ہم نہیں کے بارے میں کچھ پوچھا جانے والا نہیں، تو کیوں نہیں تھا. جو ہماری اپنی حقیقی صفات ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھے گئے، تمہاری تم جانو. لیکن جو ہمارے ہم نے تمہیں دی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، حساب ہوگا. ایسے تھوڑی ہے جو چاہو کر لو، جیسے چاہو کر. بندگی میں یہ ہے اصل میں کہ اس شعور کا حاصل ہو جانا انسان کو، اس فہم کا کھل جانا بندے پر کہ مجھ میں میرا کچھ نہیں، میرا اپنا نہیں ہے کچھ، سب دوسرے کا، سب ان کا ہے. تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں بندگی کروں. اس سے غفلت جب ہو جاتی ہے میرے دوستوں تو پھر خواہشات اور نفس یہ غالب آ جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے. شیطان اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمارا نفس برا ہے. نفس شیطان سے بھی زیادہ برا ہے، اور ہر آدمی کا نفس شیطان سے بھی زیادہ برا ہے. اور شیطان کو شیطان بنانے والا بھی اس کا نفس ہے. ورنہ شیطان کیوں بنتا ہے؟ اس کے پاس نفسانیت نہ ہوتی، اس کے نفس نے اس کو بھڑکایا نہ ہوتا تو وہ شیطان نہ بنتا. شیطان کو بھی نفس نے شیطان بنایا. تو ہمارے آپ میں سے ہر ایک کے پاس نفس ہے، تو ہر ایک کے پاس یہ شیطان ہے. اور اس کا جو اصلی کام ہے وہ غفلت کا ہے، غافل رکھنا حقیقت سے، اور لاوبالی پر میں ڈال دینا. بھوکے کیا کروا ہے دیکھا جائے گا، کون کیا کر لے گا، میری مرضی. تو جب آدمی اپنی مرضی پر اور اپنی انا پر اور میں پن پر آتا ہے تو پھر اللہ پاک کے سامنے ایک مقابلہ قائم ہو جاتا ہے. اپوزیشن کی حیثیت سے کھڑا ہو جاتا ہے بندہ. اپوزیشن لیڈر، ہر آدمی اللہ کے سامنے ایک اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، ہر نفس. اس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اس کو تعبیر فرمایا ہے. ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ اس کا معبود اس کی خواہش ہے، اس پر چلتا ہے، وہ مجھ پر نہیں چلتا. تو اللہ کے سامنے اپنے کو کھڑا کیا ہوا. اور جس قدر صلاحیت آدمی کی اپنے نفس کے اعتبار سے، اپنی رائے کے اعتبار سے، اپنی مرضی کے اعتبار سے، میپن کے اعتبار سے بندے کو حاصل ہوتی ہے، اتنا اس کو ایمان کا کمال ملتا ہے، اور اتنے اس کو انوارات لا الہ الا اللہ کے نصیب ہوتے ہیں. کلمے کے انوارات میں سب سے پہلا نور یہ ہے کہ مخلوق کی فنائیت بندے پر کھلے اور اپنی بھی فنائیت اس پر کھل جائے. تو میں کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں. لا میں یہی ہے، لا کا رخ مخلوق کی طرف ہی ہے، اللہ کا رخ اللہ کی طرف ہے. جو کچھ ہے اللہ پاک ہیں، جتنے کمالات ہیں اللہ کے ہیں، جتنے انعامات ہیں اللہ کے ہیں، جتنے نعمتیں ہیں اللہ کی ہیں. ہم ہمارے پاس کچھ نہیں. کوئی مالدار ہو کوئی غریب ہو،
حاکم ہو کہ محکوم ہو، تاجر ہو کہ مستاجر ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، نیک ہو کہ بد ہو، اور مرد ہو کہ عورت ہو، کوئی ہو، کسی کا کچھ نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب فقیر ہو۔ کسی آدمی کو کہتے ہیں فقیر تو برا مان لیتا ہے، اپنی ذات سے فقیر، پیدائشی فقیر، فقط کبھی ختم نہیں ہو سکتا، مادر ذات فقیر ہر انسان، بادشاہ بھی فقیر، رعیت بھی فقیر، تاجر بھی فقیر، امیر بھی فقیر، اور فقر کے اندر تو اضافتیں بڑھ جاتی ہیں، امیر زیادہ فقیر غریب کے مقابلے میں، موقع نہیں ہے، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ امیر زیادہ فقیر ہوتا ہے غریب کے مقابلے میں، سب فقیر ہیں انسان، اپنے وجود میں، اپنے حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنے دیکھنے میں، اپنے بولنے میں، اپنے چاہنے میں، اپنی مرضیات، اپنی کامیابی میں، ناکامی میں، صحت میں، بیماری میں، عزت میں، ذلت میں، نفع میں، نقصان میں، شادی ہونے میں، نہیں ہونے میں، اولاد ہونے میں، اولاد سے زندہ رہنے میں، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، اپنے سانس لینے میں، سب چیزوں میں فخر ہی فخر ہے، اور کیا ہے بندے کے پاس؟ ہماری ضرورتوں کو اور ہمارے سوالات کو اور ہماری بھیک کو جمع کرے ہم بنتے ہیں۔ ہم سوالات کے مجموعے کا نام ہے، بھیک کے مجموعے کا نام ہے۔ کوئی ہو، کوئی زمین کی مخلوق ہو، کوئی آسمان کی مخلوق، کوئی انسان ہو کہ کوئی فرشتہ ہو، جبرائیل و میکائیل بھی ایسے ہی فقیر، جیسے ایک انسان ہے وہ فقیر اور محتاج ہے اللہ کا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب فقیر ہو۔ یہاں الناس انسانوں کو خطاب کرنے کی وجہ سے فرمایا گیا، اور یہ مطلب نہیں کہ ملائکہ فقیر نہیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، آسمان کے رہنے والے بھی سب بھی کہیں اللہ غنی ہے، وہ خزانوں کا مرد ہے، وہ نعمتوں کا خزانہ، وہ منبع اور فیاض سب چیزوں کا۔ اس لیے ہمیں اپنے بندگی کا آج کیوں ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے میں تعامل کیوں ہے؟ تو جس پر لا الہ الا اللہ کا مفہوم کھلتا ہے، اس کا ذہن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑنے ہیں اور اپنے آپ کو تابع بنا دینا ہے، اپنی مرضی کو ان کی مرضی پر چھوڑ دینا ہے، کسی بھی چیز میں اپنی مرضی نہیں چلانا ہے۔ مذہب جو ہے وہ بعض مخصوص اعمال کے ساتھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، مذہب پوری لائف کے ساتھ ہوتا ہے، اور پوری لائف کے ہر ایکشن کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ مذہبی پابندی کرنا یہ بہت ایکسٹریم ہو جانا ہے، بہت انتہا پسندی ہے، یہ قدامت پسندی ہے، یہ سب منافقانہ جملے ہیں، یہ سب دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ نبی پابند ہوتے ہیں اللہ پاک کے، وہ تو انتہا پسند نہیں ہوتے، وہ قدامت پسند نہیں ہوتے۔ صحابہ پابند ہوتے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ پاک کے پورے، وہ تو قدامت پسند نہیں ہے، وہ تو انتہا پسند نہیں ہے، وہ تو اسکیم نہیں ہوئے تھے، یہ صحابہ بھی ایسے تھے۔ کیا ہے ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں؟ تو بہت ایکسٹریم تھے، بہت انتہا پسند تھے وہ۔ تو مذہب نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ پوری طرح 100% سرنڈر ہو جائیں، اور یہ اللہ پورے تھے، وہ آدھے ادھر آدھے ادھر، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ذکر کر لیا، تسبیح پہ لی، اس کے بعد نہیں۔ مذہب جو ہوتا ہے وہ لپیٹتا ہے آدمی، مذہب میں آدمی ایسا ڈوبا ہوا ہوتا ہے جیسے سرکے وغیرہ میں چیزیں ڈبو کے رکھتے ہیں، کسی چیز کو محفوظ کرنے کے واسطے سرکے میں ڈبو کے رکھتے ہیں، سرکے میں شہر میں ہوتی ہے چیزیں، بہت سے باٹلوں میں جو چیزیں آتی ہیں فوڈ جتنے بھی ہیں وہ پانی میں ڈبو کے رکھتے ہیں، سرکے میں ڈبو کے رکھتے ہیں۔ مذہب میں آدمی ایسا ڈبویا ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ اوپر نکلا ہوا ہے کان میں نیچے نکلی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ خوشی اور غم، کمانا، خرچ کرنا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، وضع قطع، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، کیریکٹر، ساری چیزیں، عقیدے، صفات، سب چیزوں میں آدمی تابع ہوتا ہے۔ اپنی مرضی ختم کر دینے کا نام ہے مذہب، مذہب نام ہے اپنی مرضی چھوڑ دینے کا۔
تو سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو، تب جا کے وہ کامیاب بنے گا. ورنہ نفس رہ جائے گا، اور جس آدمی میں جتنا نفس اور کمی رہ جائے گی اتنا اس کا آخرت کا نقصان ہے. اگر بالکل مذہب میں نہیں ہے تو ٹوٹلی نقصان نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو اس کا اعتبار ہے یا نہیں پہلے اس کو جج کیا جائے گا، کیونکہ کچھ ہے کچھ نہیں رہ کے وہ جو کچھ ہے اس کا بھی اعتبار بعض مرتبہ نہیں رہتا. ایک بہت خاص بات بتا رہا ہوں، اس طرح ذہن میں رکھنے کی تھوڑا سا. کچھ مذہب ہے کچھ نہیں ہے تو جو ہے وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھا جائے گا پہلے، کیونکہ بعض صورتوں میں وہ قابل اعتبار نہیں رہتا. اگر وہ قابل اعتبار ہے تو پھر جتنا مذہب نہیں ہے اس کی سزا بھگتو، اس کا تاوان دو، اس کا جرمانہ دو، اس کے بعد میں پورا اعتبار قابل اعتبار بندہ ہونے کے بعد میں پھر انٹر کیا جائے گا، جب تک اس کو روکا جائے گا اور سزا دی جائے گی. اور وہاں کا معاملہ روکنے کا، سزا دینے کا، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہے تو وہاں کے ہر کام کے اندر بہت لمبی مدت ہے جس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہاں ایک دن سزا دے دینے کا مطلب ہے ہمارے 1000 سال اس میں نکل جاتے. ایک دن کی اگر سزا دے دی گئی تو ہمارے 1000 سال کا مطلب ہماری 10 لائف، 10 زندگیاں ہماری وہاں کی ایک دن کی سزا کی نظر ہو جائیں گی. ایک دن روکے جانے کی نظر ہم برداشت نہیں کر سکتے اس چیز کو. اس کو قرآن پاک میں جگہ جگہ سمجھایا گیا کہ کیا بنے گا تمہارا اگر تم میری بغاوت کرو گے تو تمہارا کیا بنے گا اس دن جس دن کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. تمہارا تو کیا حال ہوگا، چھوٹے بچے مارے ہیبت کے، ماری پریشانی کے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے. یہ وہ سخت ہولناک دن ہے، وہ وقت آنے والا ہے، ہر ایک پہ آنے والا ہے. تو وہاں اگر تم اپنی بندگی لے کر نہیں آؤ گے تو کیسے کام چلاؤ گے اپنا؟ اللہ پاک فرمائے. اس لیے میرے دوستوں اپنی غفلت کا ازالہ کرنا ہے، اور غفلت کا ازالہ ہوتا ہے فکر سے، ذکر سے. غفلت کا ازالہ ہوتا ہے نیک صحبتوں سے، نیکی کے ماحول سے. غفلتوں کا ازالہ ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے، علماء کرام کے پاس اپنے بیٹھنے سے. غفلتوں کا ازالہ ہوتا ہے دنیاوی مشغولیات میں سے اپنا وقت دین کے لیے فارغ کرنے سے. غفلتوں کا ازالہ ہوتا ہے اپنی موت کو مستحضر کرنے سے کہ بھائی زندگی نہیں رہنا ہے، مر جانا ہے. زندگی اصل نہیں ہے، موت اصل ہے. یہ انتہائی ٹیمپرری ہے، انتہائی عارضی ہے. اور مرنے سے پہلے اپنے مقصد پہ پورا ہو جائے بندہ کہ اللہ پاک یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے واقعتاً ٹھیک ہے شروع میں وقت پڑا، اس نے لمبا گزارا اپنا غفلتوں میں، لیکن آخر میں آ کے یہ میرا پورا ہو گیا تھا، یہ میرا پورا ہو گیا تھا. فَذْكُرِي فِي عِبَادِي، جب میرے بندوں میں داخل ہو جانا کہ سب تو ان کے بندے ہیں، کافر بھی ان کے بندے، بے ایمان بھی ان کے بندے ہیں، لیکن ہر بندے کو تو نہیں بولیں گے تو میرا بندہ بن گیا. آ جائے خاص کو کہا جانے والا ہے فَذْكُرِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ تو میرا بن گیا. اللہ پاک کے بن جانا ہے میرے دوست، اور یہ اصل کمال ہے. اور امریکہ میں رہیں کہ افریقہ میں رہیں، سب جگہ یہ ایک ہی پرپز ہے میرے دوست. کچھ بھی کمائیں، کچھ بھی پروفیشن ہو، یہی پرپز ہے سر. کام یہ کرنے کا ہے، باقی سب کام دینی ہے اور ضرورت کی ہے، یہ مقصد کا ہے. تب جا کے میرے دوست اسلام ہماری زندگی کا حصہ بنے گا. ہم اسلام کی حصہ بن جائیں گے، ہم اسلام کا فرد بن جائیں گے، ممبر صحیح معنی میں بن جائیں گے. پھر دیکھیں اس کے انوار اپنے ذات کو بھی ہوتے ہیں اور پوری انسانیت کو اس کے انوار و برکات حاصل ہوتے ہیں، رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں، امن، اطمینان اور تسلی. یہ سب چیزیں اللہ پاک دنیا میں بھی نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں تو ہے ان چیزوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ شان مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.